ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سبا تو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، محمد و بحق علی و بحق فاطمہ و بحق حسن بحق حسین، سید ساجد امام زین العابدین علیہ السلام، امام احمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا غریب علیہ السلام، امام احمد تقی علیہ السلام، امام علی لقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، صاحب زمان المہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی باب الاول فضل عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام، شہزادی بی بی زینب علیہ السلام، شہزادی بی بی کلثوم علیہ السلام، شہزادی علی اکبر علیہ السلام، شہزادی قاسم علیہ السلام، شہزادی علی محمد علیہ السلام، شہزادی علی اصغر علیہ السلام، شہزادی بی سکینہ علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام، مسلم بن عقیل علیہ السلام، معصوم قم علیہ السلام، بی بی خدیجہ کبریٰ علیہ السلام، بی بی بنین علیہ السلام، بی بی شیربانو علیہ السلام، بی بی ملالا علیہ السلام، بی بی رباب علیہ السلام، بی بی کبریٰ علیہ السلام، بی بی صغریٰ علیہ السلام، بی پروا علیہ السلام، شہزادی شہزادے مالکین بادشاہ شہید 1,24,000 پیغمبر محمد علیہ محمد علیہ السلام کی نظر دیتے، بیعت خصوصا مولا عباس شہزادی بی بی سکینہ علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کی نظر دیتے ہیں۔ سبھی کے باب بلند پڑھیں گے انشاءاللہ، جلد سے جلد صاحب زمان کا ظہور ہوگا، جنت البقیع کی تمام روزوں کی جلد سے تعمیر ہوگی، محمد علیہ السلام کے روزوں کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ، یہ چہر کی کربلا میں گزرے گا انشاءاللہ، ہم سب کو محمد علیہ السلام 14 معصوم کی زیادت نصیب ہوگی، باہر نظر جو بھی کرم کے کاروبار میں برکت ہوگی، ان کے گھروں میں اللہ بیماریوں سے مختلف ہوگی انشاءاللہ، ان کو صحت عطا ہوگی، جو بھی دینی حاجت پوری ہوگی، یا جتنے حاضرین ہم سب کے مقدر نصیب ترتیب بلند ہوگی، ہم سب کو بڑی حیات ملے گی، بڑی زندگی ملے گی، بڑی صحت ملے گی، بڑی عزت ملے گی، بڑی دولت ملے گی، بڑی شہرت ملے گی، بڑی برکت ملے گی، اور انشاءاللہ جو بھی ہم پرساد دی ہے مجلس ہماری عبادت صاحب زمان وقت امام تو پرساد کو سب قبول ہوگا انشاءاللہ، باب بلند پڑھیں گے تو انشاءاللہ محمد علیہ السلام کی دعا میں رہیں گے، شہزادی بی سکینہ علیہ السلام کی دعا میں رہیں گے، صاحب زمان المہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب جو بھی عبادت کرے اول آخر جو 5 مجلساں کرے سب قبول ہونے کے لیے، وقت ایمان کو پرسارے سب قبول ہونے کے لیے نعرہ صلوات صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد آل محمد۔ تھی سکینہ کی صدا بھائی، دم نکلتا ہے اب میرا بھائی، میرا جینا بھی کوئی جی
ना है सर पे बाबा है ना चचा भाई सर पे बाबा है ना चचा भाई मैं तो जादी हूँ पास बाके सब कहा फिर है अब खुदा भाई मेरे मरते ही कैद से सारा कुनबा हो जाएगा रहा भाई मेरी मैया पाएक छोटी सी डाल दीजिए कोई रिदा भाई जिस तरह हो सके उठा दीजिए है जनाजा यतीम का भाई थी सकीना किए सदा भाई जब दागे बेकसी न सकीना उठा सकी और दर्दे दिल ना खौफ के मारे सुना सकी खाए तमाचे शुम्र के जब तक के खा सकी सिनगम दादुक बादेना सिनगम दादुक बादेना बरदाइला रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की आखिर ये जबर देखे आखिर ये जबर देखे वाले दिल में समा गया था जो शुमरे लई का डर सोते में काप ये कहती थी रात भर फरियाद छीनता है गोवर शुम्र बदगोवर आता है इब्न दाजुब आता है इब्न दाजुब जाके मैं ज़ैनब भी संभालो कलेजा धड़कता है सजाद भाई देवा सजाद भाई देवा जब प्यास लगती रोके चचा को पुकारती दुखते जो कान शाय खुदा को पुकारती आता न जब कोई तो खुदा को पुकारती जिन्हें खुदा को पुकार
ایک تیرا مہمان کم میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دا بانو دیکھنا کبھی نہ بجا ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لڑو گی آگے جب اب کیا لٹوں گی مال نہیں در نہیں رہا اکبر نہیں رہا اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا تو میری بنے کی عرض دیکھ لو گی جو پچھلی کو ہوئے گا بابا کی رونے والے کو تو بابا کی رونے والے کو مانو اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے قید سے سب کنبہ ہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بھی دوا جنت کو امروا مدینے کو بلا سب کی مر گئی حیدر کی بہت ہی مشکلیں آدان کا ہار گئی فاتحہ اللهم صل على محمد وعلى محمد جب گلا ہوا چراغ حرم قید جام میں یعنی سکینہ مر گئی یاد امام دیکھے سدم یزید کے دربار عام میں شیخ سلام کو گئے دارو دنیا میں داد رسنا ملا دار کا نشا تماچا کے دکھلا ہے بھول پڑ گیا حسین کی عاشق نے کی قضا بانو نے نبض دیکھی تو پایا نہ دندرا چلائی سب کے جاؤ مجھے دے گئے دغا اپنے کہنا میرے دنے اصغر کو کچھ پایا میں نے دیا نہیں تم چل بسی اور اما نے رکھتا بابا کی پیاری اما کی پیارے دبا کو کھول لائے ہو شربت ہے میرے پیاسے دہا کو کھول مارو رہے دی
سنا وہ نثار ماں اکبر کا ذکر کر کے رلا وہ نثار ماں سے لیکن ماں کو دکھاؤ نثار ماں بابا بابا کو جا کے در ببلا ماتم کے غلغلے نا رونے کے جوش ہیں بے جو اب خاموش دو موڑنے کا وقت ہے پچھلا پر ہوا بابا کو تیرے روتے اٹھے ساتھ دے میرا کرتے سے منہ کو ڈھانپ کے پہلو میں بیٹھ جا اماں کی بیٹی اماں کو سنا ماتم سرائی کرتا تیرے بین کرنے سے زندہ سنا گیا اکبر جدا نہ ہوتے تھے بابا سے اصغر سے اور تم سے پہلتا تھا میرا غار اب نا امید ہو گئے دونوں طرح سے ہاں دکھیا رے میرے دکھی صدا تقدیر کیسی پھر گئی مجھے قصار کی وہ چھ مہینے کے گئے تم 4 سال کے صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بولی ماں کیا ہوا سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا سکینہ غشیے کیوں آ گیا سکینہ کو کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا دیکھو اب ذرا سکینہ دیکھو اب ذرا سکینہ نا شکایت غیر اب تماچوں کی نارسن کا گلا سکینہ نارسن کا گلا سکینہ کو ہائے غربت میں چھین کر مجھے سے لے گئے کیا قضا سکینہ لے گئی کیا قضا سکینہ کو
سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیان کیسا مکان ہے کیسا مکان ہے کہوا تک نہیں دیکھوں گی کس طرح سے ملا شکل آسمان ہے زمین تک زمین تک نظر آتی نہیں اما سبوں کی جان خدا کی بچائے گا شب کو بھی کیا چراغ شب کو بھی کیا چراغ جلایا نہ جائے گا ہے سب غرم یتیم کی باتوں پناہ گرے روتے تھے پاسبان بھی منہ ڈانپ ڈانپ کرے ناگاہ گئی یزید کو اس غال کی قبر مسئلے ویا دکھتا سلطان فریاد کر رہی ہے عجب استرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بےقرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بےقرار لے جاؤ پر شاہ یہ بولا سیارو لے کر سرے حسین روانہ ہوئے ادو تھیرا میں چمک سرے انور کی 400 زندہ کے پاس زندہ کے پاس دے گئے سیدانیوں میں غشر غبار صف الٹ گئی زندہ کے در کنارے بڑھ گئے زندہ کے در سے آکے کنارے بڑھ گئے خوش خوش کھڑی ہوئی تھی سکینہ لگایا اتنے میں واہ ہوا جو در آئی گلوں کی باس پھیلی ضیاء حسن شگن شاہ حق شناد روشن و مکان مدست روشن و مکان مدست دوڑے غرم حسین کی تسلیم کے لیے سجاد کھڑے تعظیم کے لیے سجاد کھڑے تعظیم کے لیے بیٹھی زمین پر لے کے سکینہ سر امام منہ رکھ کے منہ پاکو کیے انس کے کلام غشا گیا کہ لائی خزاں موت کا پیام لپٹی سرے بدر سکتے جبر گئے تھامو پمو کے دیس کا نقشہ اس کی بسے کائے بھائی دم اس کی بسے کائے بھائی دم نکل گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد
وقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ شورا کی معروف آیت جسے ہم آئے مودت کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی اس کی پہچان ہے کہ وہ محبت اہل بیت کو پیش کر رہی ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے اجر رسالت کو ادا کرنا تو وہ اہل بیت سے محبت کرے، اور یہی پیغام آیت کا ہے. اور اللہ نے اسی کے ذریعے سے اہل بیت کی محبت کو واجب گردانا. مسلسل اسی پر ہم لوگوں کی گفتگو آہستہ آہستہ چلتی رہی، اور آج یہ آخری گفتگو اس سال کے اس خمسے کی. اگرچہ کہ آیت پر تو گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ آیت کے الفاظ اور آیت کی جو تفسیریں ہیں اور اس کے ساتھ جو دلائل پیش کیے گئے، بالخصوص خلافت بلا فصل امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت کی خلافت اور ائمہ طاہرین کی امامت پر، وہ پوری ایک دلیلیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ایک علمی مزاج ہے اور اس کی ایک علمی بلندیاں ہیں، وہ اپنے مقام پر، لیکن جو پیغام آیت وہ یہی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی تمام خوبیوں کو حاصل کرنا، اس پر لازم ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے. اور یہ خوبیاں ایمان کے سائے میں ہیں اور عمل صالح کے ساتھ، اور وہی اس کی بنیاد ہے. یعنی بنیاد اسلام، بنیاد ایمان محبت اہل بیت، اس کے بغیر چارہ نہیں. اگر کوئی چاہے کہ وہ اسلام کو پہچنوائے بغیر اہل بیت کے، ناممکن ہے. کوئی ایمان کی تعریف کرے اہل بیت کو چھوڑ کر، یہ نہیں ہو سکتا ہے. قصے الگ چیز ہے، حقیقت ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. اور یہی آیت کا پیغام. اب جتنی بھی بحثیں اغیار نے کی ہیں، یہ موقع و محل نہیں ہے کہ ان بحثوں کو پیش کیا جائے کس کس طریقے سے لوگوں نے شک اور شکوک کو پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ معانی آیت کو بدل دیا جائے اور انہیں ایک الگ رخ دے دیا جائے کہ نہیں، یہ تو بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں انسان مخلصانہ طور پر چلے جائے، یہی اس کے لیے کافی. اگرچہ کہ ان کی یہ کوششیں بیکار ہیں، کیونکہ جتنی ان کی سازشی ذہنیت ایسی دلیلوں کو پیش کرتی، اتنا ہی حق اور ابھر کر سامنے آتا. قرآن سے قرآن کو پیش کیا ہمارے علماء نے، اب قرآن کے ساتھ ائمہ کے کلام اور دلائل عقلیہ کو اس طریقے سے پیش کر دیا کہ اب ان کے پاس جواب نہیں، مانے بغیر چارہ نہیں. کیونکہ سیدھی سی بات ہے، پروردگار عالم پیغمبر اکرم کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے اجر رسالت یعنی نبوت کا اجر ادا کرنا، اس سے چاہیے کہ فوراً وہ اہل بیت سے محبت کرے. اور جیسے میں نے عرض کہ اس سے قبل کی آیت اور بات کے جملے اور بات کی بھی آیتوں پر پورے ایک ساتھ آپ دیکھیں، خود بخود بغیر کسی تفصیل میں گئے ان آیات کے ذریعے ہی حق سمجھ میں آ جائے گا کہ پروردگار عالم کسے پہچنوانا چاہتا ہے. اور سوا اہل بیت کی محبت کے کوئی دوسری چیز نہیں آ سکتی ہے. کتنا ہی انسان لانے کی کوشش کرے وہ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ پیغمبر کی ذات کو اجر دینا چاہتے ہیں، بات نبوت کا اجر ہے، بات رسالت کا اجر ہے. یعنی منصب خدا کے لیے جب اجر کی بات ہوئی تو خدا ہی اس منصب کا اجر طے کرے گا. تو جیسا منصب ہے ویسا اجر طے کرے گا. تو منصب ہے رسالت، تو محبت بھی ان کی چاہیے جو معدن الرسالہ ہے. صلوات پڑھے محمد.
اندازہ کر سکتے نا معدن الرسالہ اہل بیت النبوہ. صرف بے شک اگر پیغمبر کا نام بھی لے کر کہتے کافی تھا کہ بھئی پیغمبر کے گھر والے ہیں، میرے پیغمبر اکرم کا نام لیتے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں گھر والے، لیکن ہمیشہ کا نبوت کا گھرانہ، رسالت کا گھرانہ ہے. یہ بتلانا خود عظمتوں کی دلیل ہے کہ بات اس سے بلند ہے جتنی یہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو ایک طرف یہ، اور دوسری طرف پروردگار عالم نے ہدایت اور گمراہی سے نکالنے کا اگر کوئی ذریعہ قرار دیا تو وہ اہل بیت کی ذات ہے. اہل بیت کے علاوہ کوئی اور گمراہیوں سے نہیں نکال سکتا ہے، اہل بیت کے علاوہ کوئی سیدھے راستے کو نہیں بتا سکتا ہے. آت البیوت من ابوابہا، گھر کو آؤ اس کے دروازے سے آؤ. تو یہ گھروں کے دروازے یہی گھر ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں، یہی دروازے ہیں جو ہمارے گھروں پہ لگا دیے گئے. یا مراد وہ نہیں ہے کہ انسان کسی کے دروازے پہ جائے اور جا کے دستک دے اور ان کے گھر میں آنے کی اجازت مانگے. یا گھر سے مراد دین اور اسلام اور شریعت و نبوت ہے، اور دروازے سے مراد خلافت و ولایت و وراثت ہے. کہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ دروازے سے آئے، اگر کوئی آنا چاہتا تو اس راستے سے آئے جس راستے سے خدا اور رسول نے بتایا. اس لیے پیغمبر کا ارشاد ہے انا مدینۃ وعلی بابھا، صلوات پڑھے محمد مشاہر علم والی اس کا دروازہ، انا دار الحکمہ ولی بابھا، میں حکمت کا مرکز ہوں، اس کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. من اراد العلم والحکمہ، جسے علم و حکمت چاہیے وہ علی تک آئے. تو یہ اہل بیت کی ذات ان سب کے ساتھ کہ جہاں ایک طرف وہ ہدایت اور علم و حکمت کو پھیلاتے ہیں، وہیں حفاظت اور نجات کا ذمہ. میں خلاصہ کرتے ہوئے آج کی گفتگو پہ لے کر آؤں دیتا ہوں. پہلے دن ہی یہ لفظ عرض کیا گیا تھا پہلی مجلس میں، اہل بیت حفاظت کرنے والی ذات ہے، یعنی جن کی محبت ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھتی ہے، ہر طرح سے محفوظ رکھتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی ایک چیز سے بچا لیا، بلکہ تمام آفات اور حادثات سے بچانے والی، چاہے وہ گمراہی کے ذیل میں ہو، چاہے وہ ضلالت کے اعتبار سے ہو، چاہے جہالت کے اعتبار سے ہو، یا کسی اور وجہ سے. اہل بیت اطہار کی ذات بچانے والی ہے، اہل بیت اطہار کی ذات محفوظ پناہ گاہ دینے والی. اور یہ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت بتائی گئی. وہاں دو لفظیں بیان ہوئی تھی غیاث المستغیثین، حالانکہ یہ دعاؤں میں اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، پیغمبر اکرم اور ائمہ کے لیے بھی استعمال ہوا، تو سید الشہداء کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوا. یعنی غیاث المستغیثین، آپ فریاد کو سننے والے ہیں، جو فریاد کرنے والے. وہ کاف المستجیرین، جو آپ کی پناہ میں آ جاتا ہے، آپ اس کی حفاظت کرنے والے. تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ایک طرف سید الشہداء کے اسم مبارک کی برکت ہے کہ اس برکت سے انسان شفاء ظاہر شفاء باطن دونوں حاصل کرتا ہے. شفاء ظاہر اس کی صحت دیتی ہے، شفاء باطن اسے معرفت دیتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں سید الشہداء کے اسم مبارک کی برکت ہے. وہیں پر ایک چیز اور پیغمبر اکرم نے امام حسین کے لیے بیان کی ہے، باب نجات الامہ. یہ روایت کا لفظ ہے جیزان گرہ. ہمیشہ ہم نے کئی الفاظ ہم سب سنتے مجالس میں، مصباح الہدا حسین کی ذات، سفینۃ النجاہ حسین کی ذات، حجت اللہ، خلیفۃ رسول اللہ، پھر وسیع او سیاہ، اور بھی کتنے القابات ہیں جو نصیب امام حسین مولا کائنات تمام آئمہ یہاں تک کہ ہمارے امام کے، یہ سب امام حسین کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا. یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کا ایک جملہ ہے، آپ وہ جملہ دیکھیں، حالانکہ سیدھا سادہ جملہ ہے، ایسی کوئی الفاظ نہیں کہ جسے کوئی نہیں سمجھ سکے. ارشاد فرمایا کہ انت الامام، تم خود امام ہو، ابن الامام، امام کے بیٹے ہو، اخو الامام، امام کے بھائی ہو، ابو ائمۃ التسعہ، آنے والے 9 اماموں کے باپ ہو، آنے والے 9 امام. اور اس کے بعد ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں تم پورے اماموں کے باپ اگر کوئی ہو تو تم ہو. اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا جو سب سے آخر میں آئے گا وہ ایسا قیام کرنے والا ہے کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا.
تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یعنی امام کا جب نام لیا تو عدل و انصاف سے بھرنے والا, قیام کرنے والا. تو یہ خصوصیت کس کی رہی ہے؟ یہ خصوصیت سید الشہداء کی رہی. اور پھر بات وہیں گئی کہ اگر واقعاً کوئی چاہتا ہے اجر رسالت ادا کرنا, محبت اہل بیت کو پیش کرنا, اس کے لیے ضروری ہے فرش عزائے سید الشہداء پر آئے, ذکر بھی ہوگا, عبادت بھی ہوگی, اجر رسالت بھی ادا ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد. یہ اہل بیت کی محبت کا اثر. اور وہیں پر بہترین انسان وہ ہے جس نے اہل بیت سے محبت کی. یعنی وہ انسان سب سے بہترین ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. عزیزان گرامی, اندھیرا گھر ہو, ضروری نہیں ہے کہ بڑی سے بڑی روشنیوں کا اہتمام کیا جائے. چھوٹا سا بھی چراغ ہوگا تو وہ اپنے وجود کا پتہ دے گا. چھوٹا سا بھی ٹھیک ہے, چراغ تو چھوڑیں, ماچس کی ایک تیلی جلا دیجیے آپ, وہ بھی اپنے وجود کا احساس دے گی. یعنی اتنا گھٹاٹوپ اندھیرا. چاہے مثال فرض کر لیں, ایک بڑے سے محل میں ہو آپ, یا کوئی جنگل میں ہو, کہیں بھی جہاں پر بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے, اگر وہاں روشنی کا اہتمام, سورج نکل گیا تو پورا دن ہی ہو گیا. یا رات چاند ہے, بدر کامل ہے, مثلا 14ویں کا چاند ہے, تب بھی پوری روشنی پھیلی ہوئی ہے. اب نہ چاند ہے نہ کچھ ہے, بالکل رات بھی اندھیری ہے. ویسے عالم میں اگر معمولی سے چراغ بھی ہے تو وہ چراغ راستہ دکھانے والا بن جائے گا, راستہ دکھانے والا بن جائے گا. ٹھیک ہے, چراغ تو چراغ, ایک معمولی سے ماچس کی ایک تیلی لے کر آپ جلا دیجئے گا, اتنا سا ایک لکڑی کا ٹکڑا جس پر جلانے والا تھوڑا سا مادہ لگا ہوا ہے, سارے اندھیرے کو شکست دے دیتا ہے اپنی روشنی کی وجہ سے. آپ خود جو کریں دیدار گرا, سارے اندھیرے کو وہ شکست دے دے رہا ہے. کہ پورا اندھیرا ہار گیا, چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو, ایک لمحے کے لیے جل کے بجھ گیا ہے, چاہے ہوا سے بجھ جائے یا تھوڑی دیر کے بعد خود بجھ جائے, مگر اتنا تو طے ہے کہ اس کی روشنی نے سارے اندھیروں کو شکست دے دی ہے. عزیزان گرامی, یہی ایمان کے درجے ہیں, چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. جیسے جیسے ایمان کے درجے بڑھیں گے تو روشنی بڑھتے جائے گی. اگر کم بھی ہے تو وہ ساری ضلالتوں کو شکست دے دے گا, اپنے وجود کو ثابت کر دے گا. یہی محبت سید الشہداء کا اثر ہے. صلوات پڑھے محمد. اور انسان اسے حاصل کرے. اور کل کی گفتگو میں یہی چیز بیان کی کہ جسے اہل بیت کی محبت مل گئی, فقط اصاب خیر الدنیا والآخرہ, اس نے دنیا و آخرت 20 خصلتیں جو پیغمبر اکرم نے بیان, حالانکہ وہ 20 کی 20 بیان نہیں ہوئی ہیں, اس میں سے 2-4 ہی بیان ہو سکی. کہ دنیا میں اللہ نے 10 چیزیں رکھی ہیں, آخرت میں 10 چیزیں رکھی ہیں جو اہل بیت کی محبت کا اثر دکھاتی ہیں. تو پروردگار عالم نے خصوصیت کے ساتھ, کیونکہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, اور اللہ نے اسے ہی دیا ہے جسے اس نے چن لیا ہے, اسے ہی دیا, ہر ایک کو نہیں دیا ہے, بلکہ وہ منتخب بندے ہیں جنہیں یہ چیزیں ملی ہیں. اس لیے ہم سب کے لیے جائز شکر ہے کہ ہم جو ذکر کریں اور یہ محبت کا اظہار کریں تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لائیں کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے اس لائق سمجھا کہ ہمارے دلوں میں محبت کا چراغ روشن ہے, ہمارے دلوں میں یہ محبت, ہماری زبان پر یہ ذکر ہے. کیونکہ یہ محبت کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے ذکر ہوتا ہے, انسان کے اعضاء و جوارح سے عمل ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر کا یہ معروف ترین ارشاد جو کل گزرا کہ 20 خصلتیں میرے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اللہ چاہنے والوں کو عنایت کرتا ہے. جو دنیا میں 10 ہیں تو آخرت میں 10 ہیں. یعنی گویا دنیا بھی ان کی اکیلی نہیں ہے, آخرت بھی ان کی اکیلی نہیں. اس کی وجہ ساری کائنات کو اللہ نے خلق کیا اہل بیت کی محبت میں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کا ارشاد, حضرت کے پورا میں جو بلا موجود ہے, حضرت کا کلام تو طویل ہے, اس میں کئی چیزیں آپ نے بیان کی. اس میں درمیان میں ایک جملہ ہے کہ اللہ کا اگر کوئی شاہکار ہے تو وہ ہم اہل بیت ہیں. اللہ کا اگر کوئی شاہکار ہے تو ہم اہل بیت. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کو ہمارے بعد پیدا کیا ہے.
ساری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا، ساری کائنات کو ہمارے صدقے میں بنایا ہے، اس کی قدرت کا اگر کوئی شاہکار ہے تو وہ ہم اہل بیت کی ذات ہے۔ یعنی اول و آخر اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی ذات ہے، اور یہ چیز مولا کائنات بیان ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جسے اللہ نے خلق کیا، اور اسی محبت کی بنا پر ساری کائنات کو خلق کیا، اسی محبت کو اجر رسالت قرار دیا، اسی محبت کو بنیاد دین قرار دیا تاکہ انسان اسے حاصل کرے۔ حدیث شریف کے ساتھ ہم سب پڑھتے ہیں کہ جہاں ایک کے بعد ایک آئمہ ہمارے آتے رہے اور چادر میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ خود شہزادی کونین جب تشریف لے کر آئے فلما اکتملنا جمیعا، ہم سب کے سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے، پیغمبر اکرم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، او ما بیدی للسماء، اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، خدا یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی جو چادر تطہیر کے سائے میں آ گئے، جو چادر تطہیر کے اندر آ گئے۔ اہل بیت کون ہے اس سے آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں سیدہ کی چادر کے نیچے کون کون آیا ہے، چادر فاطمہ میں کون کون آیا ہے، وہی اہل بیت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو چادر تطہیر اور آئے تطہیر میں دیکھنا نہیں آ رہا تو میدان مباہلہ میں دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کے رسول کسے لے کر جا رہے ہیں، جو طہارت کے حامل ہیں، جن کی طیب و طاہر ہونے کا اعلان قرآن کر رہا ہے، آئے تطہیر بیان کر رہی ہے، وہی صداقت کا اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میدان ہے، وہ آئے تطہیر کا نزول ہے، ان دونوں کو دیکھتے جاؤ۔ اب اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے جب تم یہ دو چیزیں دیکھ رہے ہو کہ ایک طرف پیغمبر لے کے جا رہے ہیں، ایک طرف پیغمبر جمع کر رہے ہیں، اب تم پہ لازم ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا چاہے صادقین کا معاملہ ہو چاہے اجر رسالت کا معاملہ ہو، یا رسول اللہ کس کی محبت واجب ہے، کس کے ساتھ ہم رہے؟ اب پیغمبر اکرم نے جواب دیا علی و فاطمہ و اولادہما، صلوات پڑھے محبت ان کے ساتھ سب کے سب جمع ہو، پیغمبر کی دعا بھی ہو گئی، جمع بھی ہو گئے اہل بیت۔ اب تو آیت نازل ہو جانا چاہیے، جبرائیل پہلے یوں ہی نہیں آئے ہیں، اللہ فوراً کہتا پیغمبر نے دعا کی، آیت نازل ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی، تب بھی ہم سب کے لیے حجت تھا۔ اگر ایسی آیت نازل ہو جاتی ہمارے لیے حجت تھا کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر دیا، ہم سب اسے مانتے ویسے جیسے ابھی مانیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن پہلے پروردگار عالم نے ان خصوصیات کو بتایا جو اہل بیت کی محبت کی ہے۔ آیتیں بعد میں نازل، آیت بعد میں نازل، جبرائیل بعد میں آئے ہیں، پہلے پروردگار نے اہل بیت کا ذکر خود کیا آسمانوں میں، پہلے خود پروردگار عالم یہ ذکر کر رہا ہے، گویا ایسا لگا جیسے ہی اہل بیت جمع ہوئے، نور خدا کی تجلی آسمانوں تک گئی ہے، اب خدا خود ذکر کر رہا ہے، اب خدا خود ذکر کر رہا ہے۔ اسی لیے خدا کے القابات اور اسماء میں ایک لقب اور نام ذاکر بھی ہے، اور اس کے معنی یہی ہے، ذاکر کے معنی ذکر کرنے والا۔ اللہ خود اپنا ذکر کرتا ہے اور اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، صلوات پڑھے محمد۔ دونوں طرح کے بارے اب اس نے ذکر کیا تو ذکر صرف ایسے ہی نہیں کر دیا کہ دیکھو اس چادر کے نیچے سب جمع ہو گئے ہیں لہذا یہ آیت ہے لے کر چلے جاؤ، نہیں، بلکہ پوری کائنات کی خلقت کو اس نے بتلایا۔ میں نے یہ آسمان کو نہیں خلق کیا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے سمندروں میں روانی نہ، میں نے یہ چمکتے ہوئے چاند سورج ساری چیزیں نہیں پیدا کی مگر اللہ فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحکم تحت الکساء۔ یہ آسمان ہو، یہ زمین ہو، یہ چاند ہو، یہ ستارے ہو، یہ آفتاب چمک رہا ہو، یہ سمندر ہو، یہ کشتیاں چل رہی ہو، یہ رزق مل رہا ہو کائنات کو، اس سے نہیں پیدا کیا مگر ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے جمع ہو۔
یعنی پورے تمام کائنات کی خلقت اور اس کی وجہ محبت اہل بیت ہے. جب ساری کائنات محبت اہل بیت پر ٹکی ہے اب حکم دیا گیا اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو علی کی ولایت کا اقرار کرو, سیدہ کی ولایت کا اقرار کرو اور تمام ان کی اولاد کی امامت کا اقرار کرو. اور ساتھ میں یہ نہیں کہا کہ اقرار کرو بلکہ دو جملے اور ہیں دیدار گرامی, ان سے محبت کرنا, ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا. صلوات پڑھے محمد یہی اہل بیت رسول, یہی اقرباء پیغمبر, یہی پیغمبر کے اقرباء. عبداللہ ابن مسعود پیغمبر اکرم کے صحابی, مولا کائنات کے بڑے معروف, شیعہ سنی سب مسلمان انہیں مان, یہ پیغمبر کے بہترین صحابی ہیں. اور قرآن اور تجوید ان تمام علوم کے متعلق ان کی کافی روایات موجود ہیں, اور بھی کئی ایسے روایتیں ہیں جو ان سے مروی ہیں جسے سب نے نقل کیا. یہ تو طے ہے کہ پیغمبر کے ایک بہترین صحابی تھے پیغمبر اکرم, جیسے مولا کائنات کے اور اہل بیت کے بھی چاہنے والے. ان کا بیان پیغمبر اکرم کے ساتھ ہم لوگ نکلے ہیں اور پیغمبر کے ساتھ مدینے سے باہر, جیسے معلوم ہے اب ہو سکتا ہے کوئی جنگ کی طرف جا رہے ہوں, کوئی غزوے کی طرف جا رہے ہوں یا کوئی سریہ, جو بھی ہو بہرحال. بہرحال ہم حالت سفر میں تھے, ابھی ہم دوران سفر میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا کے, تو ظاہر ہے آج کی طرح تو نہیں, تو جہاں موقع مناسب ہو وہاں پر قافلے رک جایا کرتے تھے تاکہ سب کی سہولت کو دیکھ کر پھر سفر آگے بڑھایا جائے, جو بھی اس دور کا طریقہ رہا. تو جہاں پڑاؤ ڈالا گیا تب چونکہ پیغمبر اکرم نے اعلان نبوت کر دیا تھا, مدینے کی طرف ہجرت کر چکے آپ حضرت, اور آپ کا پیغام پورے جزیرہ نما عرب پر پھیل چکا, قریب تقریباً تمام جزیرہ نما عرب. تو جتنے قبیلے تھے سب نے ایک کے بعد ایک اپنے اپنے اعتبار سے کلمہ پڑھ لیا تھا. اب بعض انفرادی طور پر آتے پیغمبر کے پاس, اجتماعی طور پر تو آتے ہی آتے بھائی, انفرادی طور پر بھی پیغمبر کے پاس آتے, کوئی سوال کرتا, کوئی کچھ پوچھتا, کبھی معجزے کا سوال کرتا. کفار کی طرح نہیں, جو مشرکین مکہ تھے ان کا حساب الگ تھا, انہوں نے ہمیشہ پیغمبر کو کی سوچی اور معجزے کو طلب بھی کیا. تو اس لیے نہیں کہ وہ پیغمبر کے کمالات کا اقرار کرنا چاہتے ہیں, بلکہ وہ پیغمبر کے معجزے پر اعتراض کرتے اور اسے جادو کا نام دے دیتے. تو یہ اعراب اور بادیہ نشی قبائل ایسے نہیں تھے, اس میں جو بالکل شہروں سے دور صحرا میں رہنے والے تھے, وہ آتے اپنے اعتبار سے کلمہ پڑھتے اور چلے جاتے. ویسے ہی ان کا بیان کہ ایک جگہ جب قافلہ رکا تو ایک بدو عرب آ کے اسے چیخ کے پیغمبر اکرم کا نام لیا. انہیں رسول نہیں کہا تھا, پیغمبر اکرم رسول اللہ کے خطاب نہیں کر رہا ہے, پیغمبر کا نام لے کے کہہ رہا ہے میں بس ایک سوال آپ سے کرنے آیا ہوں اور یہی سوال کر کے واپس چلا جاؤں گا. پیغمبر نے کہا اچھا تیرا کیا سوال ہے؟ نہ وہ کلمہ پڑھا ہے نہ وہ مسلمان ہے, حتیٰ کہ اس میں اتنی بھی تہذیب نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کو ادب سے پکار رہا ہو. یا رسول اللہ کے ظاہر ہے جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تو رسول کیا مانے گا, تو پیغمبر کو نام لے, ظاہر ہے پیغمبر اکرم کا نام ایسے ہی نہیں لیا جا سکتا ہے. ہم سب بھی جب بھی نام لیں, ہم سب کو حکم ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا ائمہ کا نام لیں, علیہ الصلاۃ والسلام, شہزادی کا نام ہے سلام اللہ علیہ. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آداب اسلامی میں داخل ہیں. انسان ایک دوسرے کو جیسے پکارتا ہے ویسے پیغمبر اور ائمہ کو نہیں پکار سکتا ہے, اور جب بھی ان کا نام لیا تو فوراً درود اور صلوات کا پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ رحمت خدا نازل ہو جائے. وہ تو بالکل پیغمبر کا نام لے کے پکار. اصحاب دیکھ رہے, ظاہر ہے اصحاب کے چہرے پر بھی تیوریاں, ان کے بل پیشانی میں تیوریاں چڑھ کے ان کے بل پڑ گئے, یہ کیسا بدتمیز ہے. لیکن وہ جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین جب خاموش ہیں تو کوئی تو مصلحت ہوگی, رحمت نے اس سے سننا گوارا کیا ہے تو کوئی تو بات ہوگی. ہم اور آپ آواز کو سنتے ہیں, نبی اور امام دلوں کو اور نیتوں کو دیکھتا ہے, دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے عزیزان گرامی. تو ٹھیک ہے, کیا سوال کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, المرء یحب القوم ولا یعمل اعمالهم. اب آپ دیکھیں اس کا سوال, پیغمبر جانتے ہیں اس کی نیت کیا ہے, پیغمبر اکرم کے سامنے واضح ہے کیا سوچ کے آیا ہے. ایک ہی جملہ ہے, ان المرء یحب القوم ولا یعمل اعمالهم. ایک انسان کسی کو چاہتا ہے
मगर पूरा उस जैसा अमल नहीं करता जैसा वो करता है। ये इसका सादा सा तर्जुमा। आम जबान में अगर कहा जाए चाहता ज़रूर है लेकिन वो अमल नहीं कर सक रहा है जैसा उसे करना चाहिए। या जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं भाई जो हक़ था वो अदा नहीं कर सका, या वैसा नहीं कर सका जैसा उन्होंने कहा है, ये उसका मतलब हो सकता। फ़इन्नल मरअ युहिब्बुल कौम वला यअमलु अमालुहुम। क्या आप बताइए इसका जवाब क्या है? रसूल को अभी तक रसूल नहीं मानता है, ना कलेमा पढ़ा है। सवाल क्या कर रहा है? अगर कोई किसी को चाहे मगर उसके जैसा अमल ना करे। पैगंबर ने वैसे ही जवाब दिया। आपने इरशाद फरमाया अल-मर्उ मा मन अहब, इंसान उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। और सवाल क्या है? सवाल है कि कोई इंसान किसी को चाहता है मगर वैसा अमल नहीं कर सका जैसा उनका अमल था। पैगंबर का जवाब क्या है? इंसान उसी के साथ रहेगा जिसके वो मोहब्बत करने वाला है। जैसे पैगंबर अकरम ने जवाब दिया, उसने फौरन पैगंबर की बारगाह में अर्ज किया आरिज़ अलैयल इस्लाम। देखिए बात मोहब्बत की हुई, अब फौरन से ये जुमला का आरिज़ अलैयल इस्लाम, आप मुझे बताइए आपका दीन क्या है। उसे पहले कलेमा पढ़ना चाहिए था, बाद में सवाल करना चाहिए था। मैं उसने उस हकीकत को जानने की कोशिश की है जो हकीकत नजात देने वाली है। वो कह रहा ठीक है मैं मोहब्बत तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरा अमल वैसा नहीं है जैसा अमल होना चाहिए। पैगंबर अकरम ने जवाब दिया कोई बात नहीं, अगर ईमान साबित है मुख्तसर सा भी अमल खैर कसीर बन जाएगा। सलावत पढ़े मैं दो जुमले में ख़त्म करूँ गुफ्तगू इदारा। आरिज़ अलैयल इस्लाम, ठीक है आपका इस्लाम बताइए, अब आपका दीन क्या है? तब तक क्या करने आया था? अब तो उसे पहले दीन पूछना चाहिए था, उन्हें वो नहीं पूछा, उन्हें पहले सवाल मोहब्बत का किया। ठीक है आरिज़ अलैयल इस्लाम, आप इस्लाम बताइए। पैगंबर अकरम ने उसे कलमा बताया, उसके नमाज और रोज़ा जो अहकाम उस वक्त तक नाजिल हुए थे उसके लिए सामने मुख्तसर चीज़ें बयान कर दी गई कि ये कलमा है, ये पढ़ लें ताकि दायरे इस्लाम में दाखिल हो जा। इस इबादत इस तरीक़े से की जाती है, ये साल में 1 महीना जो मुअय्यन मुद्दत है उसमें रोज़े रखना है, इस्तिताअत है, हज करना है, जिहाद का हुक्म आएगा जब देना, नेकी की हिदायत, जो भी उस वक्त तक के जितने अहकाम हैं उसका खुलासा उसके सामने बयान कर। अजीज़ान अब तो हो गया था, उसके सवाल का जवाब मिला, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, अकायद और आमाल दोनों को पहचान लिया। कलेमा पढ़ ले ईमान ला ले, नहीं उसका अकीदा हो गया। अब नमाज रोज़ा और उसके अमाल बताए, अमल भी हो गया, अब तो रुखसत होना चाहिए। फिर उसने एक और सवाल किया, अब पैगंबर का नाम नहीं ले रहा है, अब तक नाम ले रहा था, अब फौरन पैगंबर को रसूल कह के खिताब कर रहा है। अब रसूल कह के क्या मान चुका है, लिहाजा उसने ये कहा कि ठीक है ये आपका इस्लाम है और ये आपका दीन है, आपने ये सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, इसके मुकाबले में मैं आपको अजर क्या दूं? इसके मुकाबले में मैं आपको अजर क्या दूं? अदीदा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसे ज़रूर याद रखें आप कि इसके मुकाबले में अजर क्या दूं? पैगंबर ने मुस्कुरा के जवाब दिया इसका अजर सिवा कुर्बा की मोहब्बत के कुछ भी नहीं है। अब जितने एतराज़ करने वाले हैं कुर्बा के मानों में, कम से कम इस तरह के रिवायात को तो देखना चाहिए, इस तरीक़े की रिवायतों को देखना चाहिए कि जैसे पैगंबर ने कहा कुर्बा से मोहब्बत करना है, तो उसने फिर सवाल कर लिया या रसूलल्लाह कुर्बा आपके हैं या कुर्बा मेरे हैं? कि मैं आपके रिश्तेदारों से अहले बैत से मोहब्बत करूं या मेरे अहले बैत से मोहब्बत करूं? इरशाद फरमाए कुर्बाया, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना है। दीन मिला, सवाल का जवाब मिला, और फिर अजर रिसालत को पूछ लिया। अब पैगंबर ने जैसे कहा अजर रिसालत देना चाहता है, मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर ले। कहा हलुम्मु यदक हत्ता उबायक, ए रसूल अल्लाह के नबी आप हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथ पर बैअत कर लूं। उस इंसान ने क्या खोया जिसने नबी और अहले बैत नबी की मोहब्बत को पा लिया? सलावत पढ़े
عبداللہ ابن مسعود کی روایت، تو اس انسان نے کیا کھویا جس نے اہل بیت نبی کی محبت کو پا لیا؟ یعنی اس انسان کے نزدیک معلوم ہے محبت کا اثر کیا ہوتا ہے، اور جب محبت ہوتی ہے انسان خود بخود قریب آ جاتا ہے، اور جب قریب آ جاتا ہے اب وہ فنا کی منزل میں چلا جاتا. یہ بہت بڑا موضوع ہے عزیزان گرامی، تو صرف گفتگو چند ایک روایتوں میں روزانہ ہوتی رہی ہے، جیسے یہ ایک روایت پر ہوئی ہے گفتگو، نہیں تو بہت بڑا موضوع، اور اس میں سب سے سخت ترین منزل مصائب و آلام پہ صبر کرنے کی، اسی میں محبت کا پتہ چلتا ہے. اور دیکھنا کوئی چاہتا ہے کربلا کی طرف دیکھ لے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، امام حسین حجت خدا، اہل بیت اطہار خانواد رسالت و نبوت و امامت کا حصے و انوار الہیہ کا گھرانہ ہے، اور ان چاہنے والوں کو دیکھے کوئی، ان چاہنے والوں کو، ان غلاموں کو دیکھے ان کا جذبہ کیسا ہے. کم سن بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہیں، حتیٰ کہ وہ کنیزیں بھی ہیں جو اس گھرانے کے ساتھ ہو گئی ہیں، اور تاکہ وہ کنیزیں جو اس گھرانے کی خدمت کرتی ہوئی رہے. کتنا بڑا مقام اس محبت سے پایا ہے. آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور سورج کی طرح چمک رہا ہے. عزیزان گرامی، یہ واقعہ کربلا نے صبح قیامت تک پیغام دے دیا ہے. حق کی راہ میں، عشق الہ میں، محبت خدا میں نکلنے والے جب نکلتے ہیں تو انہیں معلوم ہے یتیموں کو تماچے مارے جائیں گے، گھر اجاڑا جائے گا. اور پھر اس طرح سے کہ اہل بیت اطہار نے ایک کے بعد ایک امتحانات دیے، اور اس چیز کا اعلان جو کربلا آ کے نہیں کیا، میدان کربلا آنے سے پہلے ہی کر دیا تھا. جب مدینے سے نکل رہے تھے اسی وقت یہ کہا تھا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، تقدیر الہی یہی ہے کہ میں اس کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں. اور جب یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شہادت طے ہے مگر اہل حرم کیوں جا رہے ہیں، کہ ان اللہ شاء یراہن سبایا، تقدیر الہی یہ ہے انہیں دیار بدیار پھرایا جائے گا، انہیں دیار بدیار پھرایا جائے گا. عزیزان گرامی، پچھلی مجالس میں یہ جملہ بار بار ہر دن عرض کرتے رہے کہ وہ ایام ہے کہ جہاں قافلہ لٹا ہوا اس کوفے میں آیا جہاں کی جناب زینب شہزادی تھی، جہاں کی شہزادی تھی اس کوفے میں قافلہ آ گیا ہے. اور پھر تماشا دیکھنے والوں نے جو جملے کہے، عزیزان گرامی، ایک طرف تلوار و نیزے و تیر کا زخم ہوتا ہے تو ایک طرف زبان کا زخم ہوتا ہے. اہل بیت نے کتنی مصیبتوں کو سہا ہے. جو تماشا دیکھنے والے ہیں انہوں نے یہ جملے دیکھ کر کہے خدا ہمارے بچوں کو ایسا یتیم نہ کرے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اہل بیت اطہار کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، قلب مطہر ساری زہرا پر کیا گزر رہی ہوگی. اور ساتھ میں وہ بچی جو حسین کے سینے پہ سونے والی ہے، اب یہ آواز دے رہی ہے ہائے میرے بابا، میرے کان زخمی ہے. بس جملے مجلس ختم ہو گئی. عزیزان گرامی، زری اٹھائی جائے گی اور شہزادی کا تذکرہ مطلوب ہے. یہی تو کانا سکینہ کا ماتم ہے. آئیے اللہ اکبر. حسین جسے دیکھ کر سکون حاصل کرتے ہو، اپنے سینے پہ سلاتے ہو، وہ بی بی کبھی سو نہ سکی ہے. رات ہوتی تو کہتی بابا سکینہ کس کے سینے پہ سو. شام غریبہ سے لے کر کوفہ و شام تک قافلہ آ گیا ہے، اور زندان کی وہ راتیں ہیں کہ جہاں جیسے جیسے شام ہوتی بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. یہی وجہ تھی جو سید الشہداء نے وقت آخر یہ کہا تھا بی بی نہ رو، پدر کا دل دکھتا ہے. کہا بابا کیسے نہ رو، جو ابھی میدان کو گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا ہے. کہا بی بی ابھی بہت رونا باقی ہے، ابھی بہت رلایا جائے گا. امام نے آنے والی مصیبتوں
مدینہ سے لے کر اس رات تک کہ جہاں شہزادی کی شہادت کی شب آئی ہے، یہی بہن ہے کہ بابا سکینہ سو نہ سکی، مگر یہ کیسی قیامت کی رات ہے کہ بی بی یہ کہتے ہوئے رو رہی ہے میرا بابا آیا تو۔ اب آپ اندازہ کریں ثانیہ زہرا کیسے برداشت کریں، رباب کیسے صبر کرے، بی بی ام کلثوم کا کیا عالم ہوا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر میرا امام زنجیروں میں ہے، اپنی بہن کو روتا دیکھ رہا ہے، اور بی بی یہی کہتی ہے بابا آئے تھے۔ میرا بابا آیا تھا جب شور گریا بڑا، کہیں آپ نے دیکھا کسی یتیمہ کو ایسے دلاسا دیا گیا کہ باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا گیا، ہائے رے غربت، جب باپ کا سر دیکھا گیسوؤں کو ہاتھوں سے سنوارا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، آنکھوں کو بند کیا، بابا سکینہ۔ بابا سکینہ سو نہ سکی، بابا تو تماچو مارے گئے، بابا گوش مارے سینے، بابا آہستہ آہستہ ہوتی گئی، ایسا لگ رہا ہے بی بی کی آنکھ بند ہو گئی ہے، بچی کو نیند آ گئی، اب جو آگے بڑی ثانیہ زہرا، ہائے باویلا اے سید سجاد، میری بچی سکینہ کی شہادت۔ قرآن یا حسین، مریم بخودی پڑھتی ہے قرآن یا حسین، دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین، دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین، سیدانیہ ہے ساری پریشان یا حسین، نجیم طلب آپ کا احسان یا حسین، نجیم طلب آپ کا احسان یا حسین، دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین، دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین، سیدانیہ ہے ساری پریشان یا حسین، غصوں کا بنگا کیسے ہو سامان یا حسین، غصوں کا بنگا کیسے ہو سامان یا حسین، دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین، دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین، سیلانیہ ہے ساری پریشان یا حسین، دنیا سے کود کر گئی نادان یا حسین، دنیا سے کود کر گئی نادان یا
حسین دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین سیدانیاں ہیں ساری پریشان یا حسین تو خیتانے میں اڑ کے نہ گئی تو خیتانے میں اڑ کے نہ گئی ظالم یزید اب پشیمان یا حسین ظالم یزید اب پشیمان یا حسین دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین دم توڑتی ہے خاک پہ نادان یا حسین سیدانیاں ہیں ساری پریشان یا حسین خودی پڑھتی ہے قرآن یا حسین میت با خودی پڑھتی ہے قرآن یا حسین حسین یا علی گفت گئی قوت بازو و روانی بسرم از و غم شد کمرم چکنم بعد تو ای سرور سالار حسین ای علمدار حسین یار غمخوار حسین یا علی ای علمدار حسین ای علمدار حسین ای میر بازار حسین ای میر بازار حسین ای نها افتاد زتان دست علمدار حسین خلف شیر خدا یار وفادار حسین ای نیر بازار حسین ای نای علمدار حسین ای نای علمدار حسین یا علی دیدگانی که ز خوف تو بودندی بیتاب امشباندی همقام با تو نیست دیگر طاقت را
यार हुसैन या अली सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला गुरबता वावैला सकीना वावैला गुरबता वावैला सकीना वावैला मासूमा वावैला सकीना वावैला मासूमा वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला या अली वावैला 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 या अली सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला गुरबता वावैला सकीना वावैला गुरबता वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला सकीना वावैला या अली वावैला 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 या अली या अब्बास या सैयदी या मजलूम या सैयदी या मजलूम या सैयदी या मजलूम या सैयदी नासिराने अज़ाब वफ़ा की अता सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले ये करती थी माँ लहद पर बुका मेरी लाडली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले यहाँ से चलो चले करबला वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा सितम जो हुए बताना उन्हें दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला चचा जान को दिखाना जरा रिदा खूं भरी चलो घर चले उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले बताना उन्हें सभी सख्तियाँ मिली किस कदर तुझे घुरकियाँ हमारी रिदा लुटी किस तरह छिनी किस तरह तेरी बालियाँ बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तशनगी चलो घर चले उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले बदर से मिलो तो दिल जो ही हो बताना उन्हें बहुत रोई हो कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो लहद बाप की मिले जब तुझे तो कहना यही चलो घर चले उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले सकीना उठो मेरी जान उठो रिहाई मिली चलो घर चले लबे अलका
ماں تو کرنا فغاں، تیری موج ہے ابھی تک رواں، میری پیاس پر ہوئے جو فدا، چچا کے میرے ہے بازو کہاں، کہاں مشق ہے کہاں ہے علم، کہاں ہے جریر، چلو گھر چلے، اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، لحد جب ملے تجھے بھائی کی، تو کہنا اسے میری لاڈلی، رہائی ملی ہمیں قید سے، ہمیں اب نہیں اذیت کوئی، میری بے زبان اٹھو گھر چلے، شبیہ ہے نبی چلو گھر چلے، اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، الو اجل الو اجل الو اجل اجل الو اجل الو اجل الو اجل الو اجل الو اجل الو اجل، میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے، میرے امام زمانے میں بے ثباتی ہے، وہ کربلا کی اداسی، کربلا کی اداسی، وہ کربلا کی اداسی تمہیں بلاتی ہے، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل، ہائے ہائے